الحسين الطفل الرضيع المربي الصريح المشهد تمن المسعد دمه في السماء لعن الله أرملا بن كاهل الأسدي. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظلمت عن ديني. اللهم بلغ لي الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من الماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. محترم اور مکرم صاحب کرام، آپ ہمارا سماعت ہیں، سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس لیے بغیر کسی تمہید کے گفتگو کا آغاز کرا ہوں. دیکھیے گا قرآن مجید کی ایک آیت کو اس وقت عنوان بنایا ہے جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل بغیر کسی تمہید کے، کیونکہ تمہید میں 10-20 منٹ لے کر آپ کا وقت خراب نہیں کرنا ہے، اس لیے جاگے رہیے گا. جتنے بیٹھے ہیں توجہ رکھیے گا. ارشاد ہوتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں. جو نوجوان بیٹھے ہیں ذرا سا بولتے آئیے گا. خالق کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں. واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں. والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، یہ سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. ذرا سی توجہ چاہتا ہوں، یہ سمندروں کا سینہ چیر کر اللہ کہہ رہا ہے، سمندروں کا سینہ چیر کر چلتی ہوئی کشتیوں میں ہماری نشانیاں ہیں. وما انزل اللہ من السماء من الماء، یہ جو آسمان سے پانی نازل ہو رہا ہے اس برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں. من الماء فأحیا به الارض بعد موتها، یہ زمین مردہ تھی، ہم نے اس برستے ہوئے پانی سے اس مردہ زمین کو زندہ کر دیا، یعنی کہ موت کے بعد زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں. صرف آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آمادہ سماعت رہیے گا. ہے پھرا وبث فیہا من کل دابہ، ہم نے اس کے بعد اس زمین پر زمین پر طرح طرح کے جانداروں کو پھیلا دیا. ان پھیلے ہوئے جانداروں میں ہماری نشانیاں ہیں. وتصریف الریاح، یہ جو ہوا چل رہی ہے اس ہوا کے چلنے میں ہماری نشانیاں ہیں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، یہ جو زمین اور آسمان کے درمیان بادل مسخر ہیں ان مسخر بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں. اب جتنے افراد اپنے آپ کو اس ترجمے کے اندر محسوس کر سکتے ہیں بس ان کی توجہ چاہتا ہوں. اگر لگے کہ آپ اس دائرے میں ہیں، اس سرکل میں ترجمے کے ہیں تو آپ میرے ساتھ بولیے گا. آخری فقرے کا ترجمہ کروں گا. اگر آپ کو لگے کہ ہاں اس آیت میں آپ شریک ہیں تو بولیے گا. اللہ کہہ رہا ہے
زمین اور آسمان کی خلقت میں ہماری نشانیاں ہیں، رات اور دن کے آنے جانے میں ہماری نشانیاں ہیں، برستے ہوئے پانی میں ہماری نشانیاں ہیں، مردہ زمین کو زندہ کیا بعد از موت زندگی میں ہماری نشانیاں ہیں، یہ کشتیاں جو چل رہی ہیں ان میں ہماری نشانیاں ہیں، ان پھیلے ہوئے جانداروں میں ہماری نشانیاں ہیں، ان چلتی ہوئی ہواؤں میں ہماری نشانیاں ہیں، ان بادلوں میں جو زمین و آسمان کے درمیان مسخر ہیں ان بادلوں میں ہماری نشانیاں ہیں، لآیات لقوم یعقلون، مگر یہ نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہیں۔ نشانیاں ذرا سا سلامت رہے، آپ آباد رہے، بولتے رہیے گا۔ آپ نے داد دی، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ آپ مسجد میں آئیں گے تو کیفیت مجھ پہ طاری ہوگی تو پھر فضائل سناؤں گا کہ ہماری نشانیاں ہیں۔ آیت کسے کہتے ہیں؟ آیت اسے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر کوئی دوسری چیز پہچانی جائے۔ توجہ آخری آدمی تک جو جہاں بیٹھا ہے، خدا کا واسطہ ہے میری طرح متوجہ رہیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ افسوس و موضوع چھیڑ کر صرف موضوع سنا رہا ہوں۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ آیت اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز دیکھے دوسری چیز اس کو سمجھ میں آ جائے۔ مثلا آپ نے ادھر آجاؤ فراز صاحب ذرا سلوات پڑھیں آواز بلند، جو نوجوان ابھی پیچھے ہیں ان سے بھی گزارش ہے تھوڑا سا قریب آ جاؤ تاکہ میں فضائل پڑھ سکوں۔ تھوڑا سا جو ادھر بیٹھے بھیا تھوڑا سا قریب آ جاؤ، آپ اٹھ کے آ جاؤ۔ جو نوجوان ہیں ان سے گزارش ہے وہ اٹھ کے چل کے آئیں، کھسک کے نہ آئیں تاکہ آگے کی جگہ پر ہو جائے۔ توجہ رکھیے گا جو ادھر بیٹھے، جو نوجوان ادھر بیٹھے۔ ہاں میں جعفر صاحب کو نہیں بلا سکتا ہوں کیمرہ دیکھ رہے ہیں، توجہ رکھیے گا، میری طرف متوجہ ہے نا؟ فرد کی توجہ، ایک ایک لفظ صحیفہ دل پہ لکھیے گا، بغیر کسی تمہید کے آغاز گفتگو کیا ہے۔ آیت کے معنی کیا ہے؟ نوجوانوں سانسوں سے سانسیں ملانا، بھیا دیکھنا، آیت کے معنی کیا ہے؟ یعنی کوئی ایک شے تو دیکھی جائے، دوسری شے پہچان میں آ جائے۔ مثلا آپ نے کہیں سے اٹھتا ہوا دھواں دیکھا، آپ سمجھ گئے کہ آگ لگی ہے۔ آپ نے دھوپ دیکھی، آپ سمجھ گئے کہ سورج نکلا ہے۔ آپ نے دروازے پہ کوئی کھڑا ہے، اس نے نوک کیا، وہ آواز آپ کے کان میں آئی، آپ سمجھ گئے کہ دروازے پہ کوئی ہے۔ پھر دیکھوں گا کتنے ذہن اس فرش مجلس میں ہیں، مگر آیت کا لفظ یاد رکھیے گا، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ یہ جہاں جہاں تک میری آنکھ بیٹھے اچھا ایک سلوات پڑھیں بابا آواز صحیح آ رہی ہے؟ آپ کو صحیح آنی چاہیے، محلے پڑوسیوں سے مطلب نہیں ہے، جتنے یہاں بیٹھے آپ کو کلیئر ہے نا؟ ہاں سلامت رہے، توجہ رکھیے گا، لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں۔ قال آیات لقوم یعقلون، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میں نے کہا دھوپ دیکھی، پہچان گئے کہ سورج ہے، دھواں دیکھا، پہچان گئے کہ آگ ہے، کوئی آواز سنی، سمجھ گئے کہ دروازے پہ کوئی کھڑا ہے۔ اب میری آواز کا پھیلاؤ جہاں تک ہے، یہ آواز کانوں میں جا رہی ہوگی، میری آواز بتا رہی ہے کہ مجلس ہو رہی ہے، مگر یہ آیت ہے، مگر صاحبان عقل کے لیے ہے، بے وقوفوں کے لیے نہیں ہے۔ سلامت رہے آپ، سلامت رہے، جو پہنچے انہیں میرا سلام۔ لآیات، مچل جائیں گے آپ، جتنی زندہ دلی سے آپ سن رہے ہیں جب نتیجے دوں گا۔ لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ مطلب کیا ہے نشانی کا؟ اللہ نے کہا آسمان میری آیت، سورج میری آیت، چاند میری آیت۔ مطلب یہ ہے آسمان کو دیکھو تو پہچانو کوئی بنانے والا ہے، زمین دیکھو پہچانو کوئی بچھانے والا ہے، سورج دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے، چاند دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے، ستارے دیکھو پہچانو کوئی بنانے والا ہے۔ کائنات دیکھتے چلے جاؤ، پہچانتے چلے جاؤ، کوئی نہ کوئی خالق ہے، کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ رفتار بڑھا رہا ہوں تاکہ جلدی ذہنوں سے قریب ہو جاؤ، دیکھتے جاؤ، پہچانتے جاؤ۔ درخت ہے کوئی بنانے والا ہے، سورج ہے کوئی بنانے والا ہے۔ یہی وجہ ہے ایک ناستک دربار میں آیا اور آ کے بادشاہ سے کہا
کہ میں ناصرف ہوں، دہریہ ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے دنیا اپنے آپ بنی ہے، اپنے آپ فنا ہو جائے گی۔ بادشاہ کو جواب نہ ملا، علامہ حلی کو خط لکھ کے بلایا، وقت مقررہ پر دہریہ آ گیا کہ مناظرہ ہونا ہے، علامہ حلی سے جاگنا، آخری آدمی تک توجہ۔ عنوان کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے یہ دنیا اپنے آپ بنی، نہ کوئی اللہ، نہ کوئی خالق کا، نہ کوئی رہبر، نہ کوئی مالک، نہ کوئی رحمان، کوئی نہیں ہے، یہ دنیا اپنے آپ بنی ہے۔ توجہ ہے، اگر توجہ ہے تو جملہ سنے کا مناظرہ ہوگا۔ مناظرے کے لیے علامہ حلی کو خط لکھا، علامہ حلی وقت معین ہوا، مثلا 10 بجے 11 بجے کہ اس ٹائم مناظرہ ہونا ہے، کہتے دہریہ اپنے وقت پہ آ گیا، مگر علامہ حلی نے آنے میں تاخیر کی، بہت دیر سے آئے، بہت دیر سے آئے، اتنی دیر سے آئے کہ دہریہ کہنے لگا کہ تمہارا عالم ڈر گیا، علامہ ڈر گیا، تمہارا عالم ڈر گیا، کہاں ہے ذرا بلا کے لاؤ، آ کے مجھ سے مناظرہ کرے، ابھی تک نہیں آیا۔ بہت دیر گزرنے کے بعد دیکھا علامہ حلی دربار میں داخل ہوئے، جیسے ہی داخل ہوئے بادشاہ نے پوچھا دیکھتا ہوں کتنے ذہن فرش مجلس میں حاضر ہیں، جاگے رہنا۔ علامہ حلی سے بادشاہ نے پوچھا اتنی دیر میں کیوں آئے ہو، کہاں رہ گئے تھے؟ کہ کیا کرو، گھر دریا کے پار تھا، گھر سے نکلا کنارے پہ آیا، نہ کشتی نہ سواری، آتا کیسے؟ انتظار کرتا رہا، اتنے میں دیکھا آسمان سے ایک تختہ گرا، پھر دوسرا تختہ گرا، پھر کچھ کیلیں گری، آپس میں تک جڑے، کیل ان میں لگی، کشتی بن کے تیار ہوئی، میں بیٹھا، بیٹھ کے کنارے آیا، اب آپ کے سامنے ہوں۔ دہریہ نے بادشاہ کو دیکھا، کس دیوانے سے مناظرہ کرا رہے ہو؟ نہیں میرے سرکار یہ حق نہیں ہے، میں نے رفتار بڑھائی ہے جلدی جملہ کہنے کے لیے کہ کس دہریے سے مناظرہ کرا رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے بغیر بنانے والے کی کشتی بن جائے، بغیر جلانے والے کی کشتی چل جائے؟ اللہ مالک کا نہیں نہیں ایسا ہی ہوا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ ہوش کے ناخن کرے جب چھوٹی سی کشتی بغیر بنانے والے کے نہیں، اتنی بڑی کائنات۔ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گئی؟ توجہ بخدا دل بڑھا دیا آپ نے۔ سنیے گا یہاں سے انہی آیتوں کو دیکھ کر، انہی آیتوں کو دیکھ کر جناب ابراہیم نے جناب اللہ کے وجود پر دلیل قائم کی۔ کس کے وجود پر دلیل کیا قائم کی؟ بسم اللہ، آیت سنا رہا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ صرف آیتیں، رات میں ہو رہی ہے مجلس، رات ابراہیم پر چھا گئی تو ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا ایک ستارہ دیکھا، کالا تو جناب ابراہیم نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے۔ فلما افلا، بس ستارہ ڈوب گیا، پھر دلیل قائم کی ابراہیم نے کہ جو ڈوب جائے وہ میرا پروردگار نہیں۔ ہائے خدا را ذرا سی توجہ، کالا ھذا ربی فلما افلا کالا، اب جب ستارہ ڈوبا دلیل قائم کی یہ میرا پروردگار نہیں ہے، کالا تو ابراہیم نے فرمایا توجہ آخری آدمی تک، لا احب الآفلین، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ قانون سنو نبی کا، میں ڈوبنے والے سے، توجہ بزرگواران، میں ڈوبنے والے سے، میں کون کہہ رہا ہے؟ نبی خدا، رسول خدا، خلیل خدا، لوگوں کا امام، نبی کہہ رہے ہیں کیا میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا، میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ جب نبی نے کہہ دیا میں ڈوبنے والے سے محبت نہیں کرتا، اب اگر نبی کسی سے محبت کا حکم دے گا تو وہ ڈوبنے والے نہیں بچانے والے، وہ ڈوبنے والے نہیں ہوں گے، وہ
بچانے والے ہوں گے. ستارہ ڈوبا. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل لم آتني ربي لأكونن من الظالمين. بس ابراہیم نے آسمان میں چمکتا ہوا چاند دیکھا، فرمایا یہ میرا پروردگار ہے. بس چاند بھی ڈوب گیا. پھر کہا جو ڈوب جائے وہ پروردگار نہیں. اگر میرا اللہ میری ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ ہو جاتا. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر. پھر آسمان میں چمکتا ہوا ایک سورج دیکھا اور کہا یہ میرا پروردگار ہے. هذا اکبر، یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے. فلما افلت، بس وہ بھی ڈوب گیا. قالا یا قوم انا بریء مما تشرکون. تو اپنی قوم سے کہا اے میری قوم والو، میں تمہارے عقیدہ شرک سے بری ہوں. انی وجہت وجہی الذی فطر السماوات والارض حنیفا. اور میں تو بس اس کو خدا مانتا ہوں جس نے ان سب کو خلق کیا ہے. پورے مجمع کی توجہ، آیت سن لی، نتیجہ لیجئے. جس نے ان سب کو بنایا ہے، اپنے پسند کے عالم سے ترجمہ کرا لینا. ابراہیم نے سوال نہیں کیا چاند ستارے سورج کو دیکھ کر کہ کیا یہ میرا پروردگار ہے، نہیں. کہا ہے کلیئر طور پر ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے. تو کیا ابراہیم واقعا ان سب کو اپنا پروردگار سمجھ رہے تھے؟ سب کہیں گے نہیں. تو پھر ھذا ربی کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہ اس زمانے میں سورج کو خدا ماننے والے تھے. یہ بندے احساس نہ ہو مجھے اس موضوع پر پورے مجمع کی توجہ چاہ رہا ہوں. لفظ لفظ کو اور سنیے گا. نتیجہ دینے لگا ہوں بھائی نوجوانوں، نتیجہ دینے لگا ہوں. پھر کیوں کہا ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہے؟ کہ اس لیے کہ اس زمانے میں سورج کو خدا ماننے والے تھے، چاند کو خدا ماننے والے تھے، ستارے کو خدا ماننے والے تھے. تو پہلے ھذا ربی کہہ کر ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا. خدا آخری آدمی تک توجہ. پہلے ھذا ربی کہہ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پھر دلیل قائم کی. جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں، جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں، جو ڈوب جائے آخری آدمی تک توجہ، جو ڈوب جائے وہ اللہ نہیں. مگر محمد کے زمانے میں استدلال بدل گیا. سورج پلٹایا، چاند کو توڑا، ستارے کو دروازے کو بلایا. ستارے کو تحریز پر بلایا، اب بلا کے بتایا کہ جو بندوں کے کنٹرول میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. جو بندوں کے کنٹرول میں آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا. سنیے توجہ کیا ہے آیت کا معنی. ایک معنی سنیں، فرد کی توجہ. اصول عادت ہے عادت کے شکستہ ہو جانے کو. جہاں عادت اپنا دم توڑ دے اسے آیت کہتے ہیں. جہاں عادت اپنا دم توڑ دے مطلب یہ کہ جہاں عادت ٹوٹ جائے وہاں آیت. مثلا بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، پیدائش سے لے کے موت تک آپ نے سورج کو مشرق سے نکلتے دیکھا، مغرب میں ڈوبتے دیکھا. یہ عادت بن گیا. کیا ہے یہ؟ بہت آسان ہے، بالکل مشکل نہیں کر رہا ہوں. یہ کیا ہو گیا؟ عادت. آپ نے پہلی کو چاند نکلتے دیکھا، 14ویں کو چاند مکمل دیکھا. یہی زندگی بھر دیکھا نا، یہی دیکھا. یہ کیا ہے؟ بولو گے تو جلدی نتیجے پر پہنچو گے. کیا ہے یہ؟ عادت. زندگی بھر آپ نے ہواؤں کو چلتے دیکھا، محسوس چلتے ہوئے دیکھا، کبھی ہلکی کبھی تیز، کبھی ٹھنڈی کبھی گرم. یہ کیا ہے؟ عادت ہے. آپ نے زندگی بھر روز و شب کے حوالے سے، دن و رات کے حوالے سے پٹری کو گھومتے دیکھا. دن گیا رات آئی، رات گئی دن آیا. یہ کیا ہے؟ عادت. اسی لیے اگر ہوا تیز ہو کر آندھی بن جائے
سورج میں گرہن لگ جائے، چاند میں گرہن لگ جائے، زمین کو زلزلہ آ جائے تو اعلان ہوتا ہے نماز آیات پڑھو، اعلان ہوتا ہے نماز یہ رہے میرے بندے ہاتھ، اتنا آسان کروں گا کہ یہاں بیٹھنے والا ہر فرد پہنچے گا۔ ہوتا ہے نہیں اعلان؟ چاند گرہن ہوا، آپ نے کیا کہا؟ نماز آیات، سورج گرہن ہوا، آیات، مطلب کیا ہے؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں جو روز ہو وہ ہے عادت، اور جو عادت کو توڑ کر ہو وہ ہے آیت۔ کھلا چاہیے گا، جو روز ہو وہ ہے عادت، جو عادت کو توڑ کے ہو وہ ہے آیت۔ دو جملے ہو سکتا ہے سخت ہو جائے، مگر جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی ان کی توجہ، مثلاً ٹڈھیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، مگر قوم موسیٰ پہ عذاب بن کے آ جانا آیت ہے۔ اور آسان کروں، پانی کے تیز ہونے سے سیلاب کا آ جانا عادت ہے، مگر قوم نوح پہ طوفان کا آنا۔ میں نے کہا کہ سرکار اتنا آسان کروں گا کہ نہ سننے والا بھی سمجھ جائے گا۔ آپ تو سن رہے، سنے جملہ کیا ہے؟ عادت، پرندوں کا ہوا میں اڑنا، سلامت رہے، پرندوں کا ہوا میں اڑنا عادت ہے، مگر پرندوں کے پنجوں میں کنکریوں کا آ کر ابرہا کے لشکر کو نیز تو نابود کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہیں میری جان، جملہ سنو، اگر سینوں میں دل میں دھڑکنوں میں علی ہو تو بازوؤں کی مچھلیوں کو جگانا۔ کیا ہے عادت، کیا ہے آیت؟ سنو، دروازے سے جانا، دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے آنا۔ بات پہنچی، آپ جاگ رہے ہیں، میں نے کہا تھا کتنا آسان کروں گا، نہ سننے والا بھی پہنچے گا۔ آپ تو سن رہے ہیں، ذہن فرش مجلس پر ہے، لفظ نظر کرنے جا رہا ہوں، نوجوان بزرگواران جتنے جو جہاں سے باہر ہیں، میرا لفظ رائے نہ جائے، دعاؤں میں نوازیے گا۔ کیا ہے عادت، کیا ہے عادت؟ فرش مجلس پہ ہو، خدا جانے اگر اس جملے کو پڑھ لے گیا تو کس منہاج پہ ہوں گے، مگر جملہ سنیے گا، چاہے جس طرح سنیے گا، میں کیفیت میں آ کے پڑھ رہا ہوں۔ کیا ہے عادت، کیا ہے عادت؟ میں نے کہا دروازے سے جانا، دروازے سے آنا عادت ہے، دیوار میں در بنا کے جانا، دیوار میں در بنا کے آنا آیت ہے۔ عادت کیا ہے تو سنو، سر کٹا کے مر جانا عادت ہے، سر کٹا کے لوگے نظام قرآن۔ آیت ہے، جملہ آہستہ سے سن لو، دعائیں دے دیجئے گا۔ کیا ہے عادت؟ زخم کی زد پہ رونا عادت ہے۔ ارے نوجوانوں میرے ہم زمان ہو، میں ایک جملہ اب کہنے لگا ہوں اور یہ دوسری تیسری بار کہو، جتنے بزرگوار بیٹھے ہیں یہ اپنے زمانے کے خطیب سن چکے ہیں، ابھی اپنے بچوں کو سن رہے ہیں، مگر جتنے میرے ہم عمر ہو تم اپنے زمانے کے کو سن رہے ہو، اپنے زمانے والے کو سنو۔ میں نے کہا زخم کی زد پہ رونا عادت ہے، تیر کی زد پہ مسکرانا، تیر کی زد پہ مسکرانا۔ سوال کروں گا، جلدی سے جواب دیجیے۔ اچھا
माइक सेट के इसलिए सवाल कर रहा हूँ ताकि बाहर वालों को पता ही ना चले मुझे समझाओ। आप बताइए क्या आपको कुछ ऐसा? नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं, मेरी ज़बान को अली का जायका लगा है। कभी मैं कभी आपको लगे मैंने कहा कभी आपको ये बताइए पत्थर कहाँ से निकलते हैं? सलामत रहे आप, पहाड़ से पहाड़ का है। पत्थर कहाँ से निकलता है? ज़मीन से। बात पहुँची? अगर पहुँच गई हो तो हाथ उठा देना। पत्थर कहाँ से निकलता है? चुपचाप पूछूं, पत्थर कहाँ से निकलता है? पीछे वालों, ज़मीन से पत्थर का निकलना आदत है, आसमान से पत्थर का गिरना ज़मीन से पत्थर का निकलना आदत है, आसमान से पत्थर का गिरना आयत है। तो ही मर्तबा आसमान से पत्थर गिरते देखे। कितने मर्तबा आपको याद है? कहाँ कहाँ? एक अब्रहा के लश्कर पे, एक सलामत रहे आप, आबाद रहे आप, शाद रहे आप, खुदा आपको किसी का मोहताज न बना। कहाँ? गदीर में। जल्दी से बताओ, कद के एतबार से, वजूद के एतबार से है, इसलिए क्लियर कर रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो जाए। जिस्म के एतबार से, बॉडी के एतबार से आदमी बड़ा होता है या हाथी? सलामत रहे आप, हाथी ना। आदमी तो अपने आप को देख ले कितने बड़े हैं, और फिर हाथी देखे कौन बड़ा होता है? ए मेरे परवरदिगार, बात जरा वाज़ेह कर। बड़े बड़े हाथियों के लिए छोटी छोटी कंकर और छोटे से आदमी के लिए सलामत रहे आप, आबाद रहे आप। क्लियर है बात? जुमला सुनना, अगर पहुंचे तो शाहे नजफ को सलाम करना। मैंने कहा परवरदिगार, छोटे से आदमी के लिए इतना बड़ा पत्थर, बड़े से हाथियों के लिए छोटा से कंकर का कानून बना रहा हूं। काबे के मुकाबले में आओगे, कंकर से मारूंगा वारिसे काबा। काबे के मुकाबले में आओगे, कंकर से मारूंगा। वारिसे काबा के मुकाबले में आओगे, पत्थर से मारूंगा। सुन लीजिएगा लफ्ज, बहुत दूर तक बात जाएगी। अभी हल्का सा पहलू बदलूंगा। क्या है आदत, ये भी आपको पता है। लोहा कहाँ से निकलता है? सलामत रहे आप चाचा, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए। कहाँ से? जमीन से लोहे का निकलना आदत है। सलामत रहे आप, जमीन से लोहे का निकलना, आसमान से जुल्फ़िकार का उतरना। आयत है, क्या है आदत, क्या है आयत का? जहाँ उसूल आदत शिकस्ता हो उसे आयत कहते हैं। वज्द में आके एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ, काश के इस जुमले को पढ़ ले जाऊं, क्योंकि इस जुमले पे कैफियत है, उस कैफियत को बयान करने की कोशिश करूंगा। क्या है आदत, क्या है आयत? तो सुनिए। प्यास की शिद्दत से, बेटा इसकी जरूरत नहीं है मेरे शहजादे, मैं रखते रहूं, तुम सलामत रहो। तवज्जो, लफ्ज राय का न जाए, बहुत कीमती जुमला, पूरी मजलिस का निचोड़ इस वक्त इस लफ्ज में पेश कर रहा हूँ। भाई पहुंच जाए तो दुआएं दीजिएगा। क्या है आदत, आखिरी आदमी तक तवज्जो। अभी तक ये बात किसी से नहीं कही, अब कह रहा हूँ मजमे में, कोई हाथ जमीन पे न रह जाए। अगर यकीन हो कि ये हाथ उसी का सदका है जिसके लिए जुमला पढ़ने जा रहा हूँ, लफ्ज राय का न जाए। क्या है आदत, क्या है आयत? सुनो। प्यास की शिद्दत के बाद मर जाना आदत है। खुदा लफ्ज राय का न जाए मेरा। प्यास की शिद्दत के बाद मर जाना
عادت ہے، اور پیاس کی شدت میں چلو میں پانی اٹھا کر دریا کے منہ پہ تماچا لگا کر دریا کو مار دینا۔ دریا کو مار دینا آیت ہے، پیاس کی شدت میں پانی لے کے، یہ ہے آیت، اسے پہچان، یہ ہے آیت۔ کیا ہے آیت الہی؟ بار بار پڑھیں۔ کون ہے آیت؟ کیا ہے آیت؟ ہر انسان بذات خود بنفس نفیس آیت ہے۔ اسی لیے حدیث ہے من عرف نفسہ فعرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو ہمارا اپنا وجود خود آیت، خود کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، خود کو دیکھو اور اللہ کو پہچانو۔ کیا ہے آیت؟ توجہ رکھیے گا، لفظ نظر کر رہا ہوں، عادت اور آیت پر ہلکا سا پہلو بدل کر ایک نتیجے پر لے کے آؤں گا، جاگے رہیے گا، ذہن میں رکھیے گا۔ آیت کیا ہے؟ اہل بیت کی فرد اللہ کی آیت ہے، انہیں دیکھو اسے پہچانو، انہیں دیکھو اسے، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے مظہر صفات معبود۔ اللہ کی صفات ان سے ظاہر، ان سے ظاہر، یہ فرد آیت ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مولا نے اپنے خطبے میں کئی بار کہا ہے، انا آیت الکبریٰ، میں اللہ کی سب سے بڑی آیت ہوں۔ جاگ رہے ہیں آپ، آیت، ایک آیت کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہا ہوں، ذہن میں رکھیے گا مگر آیت، انہیں دیکھو اسے پہچانو، اسے قرآن کی آیت، یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ ویقطع دابر الکافرین۔ پہچانیے آیت، ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ وہ حق کو حق ثابت کرے کلمات کے ذریعے، اور کافرین کی جڑوں کو کاٹ دے جو بھی کلمات کے ذریعے۔ اب یہ جو بھی کلمات ہوں گے یہ اللہ کی آیت ہوں گے، کیونکہ کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا حق اللہ ہے۔ اب حق کو حق ثابت کرنا ہے تو پہلے یہ تلاش کرو یہ کلمات کیا ہیں۔ اب اگر حدیث پڑھوں تو پھر پکڑا جاؤں، اس لیے آیت سن لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ بکلمات علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے جناب آدم کو کچھ کلمات سکھائے جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہو۔ اے آدم وہ کلمات ہمیں بھی بتاؤ تاکہ ہماری بھی دعائیں قبول ہوں۔ آہستہ آہستہ اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ نتیجہ قیامت خیز ہے۔ آدم نے کہا مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، روزانہ انہی ناموں سے تو دعا کرتے ہو، الہی بحق محمد وانت محمود، تو محمود ہے تجھے محمد کا واسطہ، تو اعلیٰ ہے تجھے علی کا واسطہ، تو فاطمہ ہے تجھے فاطمہ کا واسطہ، تو محسن ہے تجھے حسن کا واسطہ، تو قدیم الاحسان ہے تجھے حسین کا واسطہ۔ نتیجہ کیا ہے؟ یہ آیت ہے جن کے ذریعے سے قدرت شناسا ہوگی، جن کے ذریعے سے حق پہچانا جائے گا، جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا جائے گا۔ اب کیا حق ہوگا؟ حق وہی ہوگا جو ان پانچ کی طرف ہو۔ باطل کیا ہوگا؟ جو ان پانچ کے مقابلے میں آ جائے۔ اب یہ پورا جو آہستہ آہستہ پڑھا، یہ اس جملے کے لیے پڑھا اور پھر رفتار پڑھا کہ بہت تیز آگے گزروں گا، میرا اللہ ذرائع گا نہ جائے۔ حق کیا ہے؟ جو ان پانچ کی طرف ہے وہ ہے حق، جو ان پانچ کے مقابلے میں آ جائے وہ ہے باطل۔ جتنی دیر میں نے خاموشی سے پڑھا ہے وہ اسی جملے کے لیے پڑھا ہے۔ حق کیا ہے؟ جو ان پانچ کی، کسی کو اعتراض ہے اس بات پر؟ نہیں ہے نا؟ جو پانچ کی طرف ہے وہ ہے، جو پانچ کے مقابلے میں آ جائے وہ ہے باطل۔ یہ ہے
اللہ کی آیات، یہی وجہ ہے میدان صفین میں ماہیہ کے لشکر والوں نے نیزے پہ جزدان باندھے، جزدان میں پتھر رکھے اور یہ کہنے لگے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اسی جملے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھا تھا، اب میرا اللہ سنائے گا نہ چاہے، نیزے پہ جزدان، جزدان میں پتھر اور یہ اعلان، یہ قرآن، یہ قرآن، تلوار روکو۔ علی کے لشکر والوں نے تلوار کو روکا، علم علی کے عسکر حملے پہ حملہ، وار پہ وار، حملے پہ حملہ، وار پہ وار۔ کسی نے کلائی پکڑ کے کہا مالک تلوار روکو، سامنے قرآن ہے۔ کہ وہ قرآن ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ قرآن ہے حق۔ اگر وہ قرآن ہوتا تو ادھر نہ ہوتا، ادھر ہو۔ ادھر نہ ہوتا، کیوں؟ کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ انہیں دیکھ کے پہچانا جائے گا، اللہ انہیں دیکھ کے پہچانا۔ مگر دنیا نے سب سے زیادہ بغض انہی سے رکھا، اور اس بغض کی وجہ بتا خطیب مرحوم علامہ طارق چودھری کا ایک جملہ ہے، اس سے استفادہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، کہ یہ سارا بغض فضیلتوں کا ہے۔ اور یہ جملہ انہوں نے جناب ابو طالب کی ذات سے منسوب ہو کے کہا ہے۔ یہ سارا بغض اس کا ہے، فضیلتوں کا ہے۔ یہ جملہ میں نے کہا جناب ابو طالب سے منسوب ہو تو انہوں نے کہا کہ سارا بغض ابو طالب سے ہے۔ مثلا ابو طالب سے بغض اس لیے نہیں، کسی اور وجہ نہیں، ابو طالب سے بغض بس فضیلت کا ہے۔ کہ کیوں؟ اس لیے کہ کافر بیٹے پالنے کا موقع تو سب کو ملا، نبی اور امام پالنے کا موقع بس ابو طالب کو ملا۔ نبی اور ابو طالب امام پالنے کا موقع بس ابو طالب۔ یہی وجہ ہے، جاگ رہیے گا، توجہ، آپ نے بہت اچھا سنا۔ بس ایک منزل اور ایک معراج کراؤں اور گفتگو کو ختم کروں، ایک چھوٹی سی معراج کرا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے، ایک بہت بڑا بادشاہ خلیفہ وقت، وہ پہلا بار اللہ سے واپس لے رہا ہوں، خلیفہ وقت جو وقت کا خلیفہ مسلمین بھی تھا، جس کا نام تھا عمر ابن عبدالعزیز۔ یہ وہ تھا کہ جس نے علی پہ ہونے والے سب و شتم پر بین لگایا تھا اور ختم کیا تھا۔ آخری آدمی تک توجہ، مجلس اپنے انتہائی مرحلوں میں داخل ہو رہی ہے، چند دقیقے بچے ہیں، جاگیے گا۔ جب اس نے علی پہ پابندی بند کرائی تو کتاب ہے عام النبی، اس سے یہ سب نہیں، اس سے یہ سب کچھ پڑھ رہا ہوں، اور مورخ کا نام ہے آخری لفظ الہلال، انہوں نے اس پورے واقعے کو لکھا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب ہم نے دنیا کا ملاحظہ کیا کہ اس نے علی پہ سب و شتم بند کیوں کرایا، تو کہا مورخوں نے لکھا اس لیے، جملہ بہت بڑا ہے، بہت آہستہ سے پڑھ رہا ہوں، اس لیے بند کرایا کہ یہ بہت بڑا عادل تھا۔ نہیں، آپ متوجہ نہیں، اسی لیے تو میں رکا ہوا تھا۔ میں کہوں دن ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ رات نہیں۔ میں کہوں رات ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دن نہیں، یہ ہے نا۔ میں کسی کی طرف اشارہ کر کے کہوں دو لوگ کھڑے ہوں کہ یہ نمازی ہے، اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ نہیں۔ کاش آپ کو سارے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا یہ عادل ہے، سمجھ میں نہیں آیا یہ اسے عادل کہہ رہا ہے یا پہلے والوں کو ظالم؟ یہ اسے عادل کہہ رہا ہے پہلے والوں کو، اس نے بند کیوں کرایا؟ بس وہ وجہ سنیا، کاش پڑھ لے جو ایک عجیب کیفیت ہے جب اس لفظ کو پڑھتا ہوں۔ کہا بند اس لیے کرایا کہ اسے بہت شوق تھا، یہ نئے نئے لوگوں کو کلائی پکڑتا تھا اور انہیں مسلمان کیا کرتا تھا۔ کتنا بڑا کام کر رہا، کیا کرتا تھا؟ مسلمان۔ ایک دن اس نے ایک یہودی کے بہت بڑے بیٹے کو، بہت بڑے یہودی کے بیٹے کو مسلمان کیا۔ کیا کیا؟
جس دن مسلمان کیا وہ دن تھا جمعرات کا. اگلا دن کون سا ہوگا؟ بہت پیارا کہہ رہے ہیں آپ. جمعہ کا جمعرات کو مسلمان کیا، نماز جمعہ کا وقت آیا، نیکسٹ ڈے جمعہ کا دن. کہتے ہیں کہ یہ محراب میں آیا، اس نے ایسا پکڑا، خطبہ دینا شروع کیا. اب امتحان ہے کتنے سماعت فرش مجلس پہ حاضر ہیں. اسی کے لیے 10-5-7 منٹ میں نے آپ کے لیے کتنی سماعت وجود نہیں، سماعت حاصل ہے. ابھی مسلم پکڑا ہوا ایسے ایسے وہ پکڑا، خطبہ دینا شروع کیا. اس نے جسے مسلمان کیا تو بیٹھا تھا پچھلے صف میں لاسٹ میں. اس نے اپنی تعریف کے لیے اشارہ کیا، بھیا آپ پیچھے کیوں بیٹھے ہیں؟ سلامت رہے آپ، آ گیا اب آ گیا. اب کہنا شروع کیا، دیکھنا ہوں کتنے لوگ مچلتے ہیں. اب بیان کرا، دیکھیے یہ فلاں کے بیٹے ہیں اور ابھی ابھی مسلمان ہوئے ہیں، ان سے تعلقات بنائیے، دوستانہ بڑھائیے، بھائی چارہ بڑھائیے. ابھی ابھی ہمارے مسلک میں آئے ہیں. یہی ہمارا مزاج ہے، یہی ہمارا مزاج ہے. جب کہہ چکا کہ تعلقات بڑھائیے، توجہ دوستانہ بڑھائیے، پورے مجمع کی توجہ، بھائی چارہ بڑھائیے، کہنے کے بعد اب خطبے کا آغاز کیا. اور بالکل وہیں سے جو ابھی تک ہوتا جا رہا تھا، خاکم مدہن میں لفظ نہیں دہراؤں گا، بس اشارے سمجھے گا. علی کو برا بھلا کہنا اس نے محراب سے شروع کیا، جیسے کہ اس دور میں چل رہا تھا. علی یوں تھے، علی یوں تھے، علی یوں تھے، علی یوں تھے. برائی کرتے کرتے توجہ، برائی کرتے کرتے آیا اس منزل پہ کہ کہنے لگا علی کے بابا کافر تھے، علی کے بابا مطالب خاکم مدہن نقل کفر کفر نواشت، علی کے بابا کافر تھے. اب یہ جو آگے بیٹھا تھا یہ چونکا، اس نے دیکھا اور سوچا واہ جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا. نہیں سرکار، ایک طوفان چاہتا ہوں اگر میں پڑھ لے گیا ہے. جسے سن سن کے میں مسلمان ہوا، یہ تو اسی کو کافر کہنے پہ تلا ہوا ہے، یہ تو اسی پہ سب و شتم کر رہا ہے. اب جمع ہوا، سب تو گئے اپنے اپنے گھر. آیت سنا رہا ہوں، سب تو گئے اپنے اپنے گھر. یہ پہنچا عمر ابن عبدالعزیز کے گھر. دربان سے کہا مجھے خلیفہ سے ملنا ہے. کہا آرام کا وقت ہے، کہا ضروری کام ہے، ابھی مل کے جاؤں گا. کہا جب اسرار بڑا تاریخ میں واقعہ میں کا لہجہ نہیں، کہتے جب اسرار طوفان آئے گا اگر میں پڑھ لے گیا پورے مجمع کی توجہ نتیجے خیز جملے دینے لگا ہوں. کہتے ہیں کہ اب اس نے اسرار کیا تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا چل بلاؤ جلدی سے، نیم ٹائم پتہ نہیں کیا بات ہے. بلایا، اندر آیا. آنے کے بعد کہا توجہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی طبیعتوں میں کیفیتیں پیدا کیجیے گا. آیا، ہاتھوں کو جوڑا، سرکار میں شکریہ کرنے آیا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں نے سوچا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے مجھے مسلمان کیا، آپ مجھے کفر کی وادی سے نکال کے لائے، آپ مجھے اسلام کی طرف لے آئے، آپ مجھے اندھیرے سے نور کی طرف لے آئے، آپ تاریکی سے روشنی کی طرف لے آئے، آپ ظلمت سے نور کی طرف لے آئے، آپ کفر کی وادی سے اسلام کی طرف لے آئے. سرکار ایک گزارش لے کے آیا ہوں، ایک خواہش ہے، کہیے تو ظاہر کرو، بولو کیا چاہیے. کہ بس اتنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری شادی اپنی بیٹی سے کر دیں. نہیں میرے سرکار، میرا لفظ لگانا چاہے، میری شادی اپنی بیٹی سے کر دے. اب واقعہ ہے، لہجہ سنیے. عمر ابن عبدالعزیز چوکا، ڈانٹنے لگا. شرم نہیں آتی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایسے بات کی جاتی ہے، بھلا کیوں اپنی بیٹی دے دوں؟ اس نے کہنا شروع کیا کیوں؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ کہو کیا آپ کی بیٹی مسلمان نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. کیا میں شادی کے قابل نہیں ہوں؟ خدا یہ نے میرے مدد ہاتھ، کیا میں شادی کے قابل نہیں ہوں؟ کہا بالکل ہو. کیا میں آپ کی بیٹی شادی کے قابل نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے. کہا پھر شادی کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ کہا پریشانی یہ ہے کہ تم تو مسلمان ہو گئے مگر تمہارا باپ ابھی بھی یہودی ہے، تمہارا باپ ابھی بھی کافر ہے. پوری رات جملہ پڑھتا رہوں گا اگر نہیں پہنچے ہاتھ. کہا میں کیسے بیٹی دے دوں؟ تم تو مسلمان ہو گئے، تمہارا باپ ابھی بھی کافر ہے. اگر میں نے تمہیں بیٹی دے دی سارا شہر مجھ پہ تھو تھو کرے گا. کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی، کافر کے بیٹے کو بیٹی دے دی. کیسے بیٹھے ہیں ہاں؟ کافر نہیں بنے
सारा शहर धो करेगा। काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी। कब्बा तुझ जैसा आदमी मुझे बेटी देने को तैयार नहीं है, और अल्लाह के रसूल है अबू तालिब के बेटे। जब ना कलमा न काबा न कुरान न मुसलमान, उस जमाने से मुसलमान मिल गए। तारीख में देखे फिर कह रहे हैं, वाक़या मिलता है, लहजा नहीं। खुशी का लहजा अलग, गम का अलग, सहनियत का अलग, ताज़ियत का अलग, दोस्तों से मिलने का अलग, माँ बाप से मिलने का लहजे अलग होते हैं। मैं आपको लहजा सुना रहा हूँ जिसे आपको नफ्सियात से करीब होकर महसूस करना है। ये रे बंदे हाथ, बुजुर्गों से दुआएं, नौजवानों से साथ तवज्जो का पूरा शहर मुझ पे धू करेगा। काफिर के बेटे को बेटी दे दी, काफिर के बेटे को बेटी दे दी, का तू देने को तैयार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने अबू तालिब के बेटे को बेटी दे दी। अब देखिए, अगर मैं कोई बात पढ़ा, बाद में आप कहेंगे कि आपने पढ़ा, और मैं कह दूं कि मैंने नहीं पढ़ा। हाँ, ये देखिए चाहे कि कैमरा रखा तो नहीं क्या करना। सही बात है, मैं कहना चल ले आएंगे ना, कितना तरक्की याफ्ता उस जमाने में वो था। जैसे ही इसने कहा ना अबू तालिब के बेटे को, तो फौरन इसने कहा मैंने कब कहा वो काफिर है? खुदा जाने कहा गया, मैंने कब कहा कि वो काफिर है? मुकर गया, कहा नहीं अभी आपने कहा, नहीं मैंने नहीं कहा, आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। बादशाह बहस कौन करे, इशारा कर दे तो दरबार के बाहर भी ना चले, किस जिंदान में दफना दे पता भी ना चले। मगर कमाल की बात यह है कि जुमा जिंदगी में एक बार नहीं आता। सलामत रहे जैसे आप, सलामत रहे मुस्कुराते हुए चेहरे, खुदा ना थोड़ा सा और जुमा महीने में 7 दुनिया जिंदगी में एक हर 7वां दिन जुमे का दिन। अब हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात गुजरा। अब जुमेरात रात इसकी किस बेचैनी में गुजरी ये जाने। देखता हूँ कितने समाते हाजिर है नौजवानों, सबको सुनाया है, लफ्ज़ लगा न जाए बुजुर्गों से दुआ। जब पिछले जुमे में आया तो कहाँ बैठा था? सलामत कहाँ? अब से ये पीछे नहीं बैठा, अब से आ गया बिल्कुल आगे पैरों में। अब ये खड़ा हुआ खुतबा देने के लिए, तवज्जो, जैसे ही खुतबा देने के लिए खड़ा हुआ, इसने आगे से कहा सरकार मैं यही हूँ, सरकार मैं यही हूँ, जाग रहे हो जुमला ले जाओ, साहिब अमर नबी का फिक्र है। सरकार मैं यही हूँ। इसने देखा है पिछली बार तो मुकर गया था, अब तो सामने बैठा है। अब इसने लहजा बदला, बात बदली। ये था वो आखिरी दिन जहां से वो शतम बंद हुआ। अब इसने खुतबा देना शुरू किया, खबरदार आज के बाद कोई अली को बुरा भला न कहे। अली खलीफा मुस्लिमीन है, अली इमामुल मुत्तकीन है, अली खुलफाए राशिदीन है, अली के बाबा ने इस्लाम की हिफाजत की, अली ने नबी की हिफाजत की। आप जाने जाओ के समाते जुमला सुनो, साहिब अमर नबी कहते हैं ये इसलिए बंद नहीं किया कि इसे इस्लाम से मोहब्बत थी, इसलिए बंद किया कि जब बात अपनी बेटी पे आई तो इस्लाम याद आ गया। जब बात अपनी बेटी पे आई
تو اسلام یاد آ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کیا ہے وہ ذات جو آیتوں کو پال کر قرآن بنا دے, جو آیتوں کو پال کر قرآن بنا دے. خبردار آخری دن تھا جب علی پہ سب و شتم, اس لیے نہیں کہ محبت تھی, اس لیے نہیں کہ اسلام سے کوئی لگاؤ تھا, اس لیے اور عجیب کیفیت, ختم ہوا عجیب کیفیت. اس پہ الزام تراشی کہ جو خود قرآن ناطق ہے, آیت تو پھر آیت قرآن ناطق. کون سمجھے گا ان کے قرآن کی عزت, کون سمجھے گا اس خانوادے کی عزت, کون سمجھے گا ان افراد کی عصمت کہ جو قرآن اور خدا کی پہچان کا ذریعہ ہے, جنہیں اللہ نے آیت کہا. جہاں عقل کام نہ کریں اسے آیت ہی کہتے ہیں. اسی لیے جو بیاقل ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں آیتیں نہیں آتی. اسی لیے آج بھی بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو کہتے ہیں کہ جی علی کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی, اہل بیت کی بات سمجھ میں نہیں آتی, آئے گی بھی نہیں, اس لیے کہ یہ آیتیں ہیں. اور قرآن تو بس وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ذہن و دل پاک ہو. میں ایک لفظ کہا تھا بس اسی کا اختتام کر رہا ہوں. عادت جہاں ٹوٹے اسے آیت کہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سر کٹ گیا مگر موقع میں اضافہ قرآن تقریباً 45-50 منٹ سے آپ یہ سن رہے ہیں اور نعرے لگ رہے ہیں. آپ نے علی علی کے نعرے لگائے, علی مولا کے نعرے لگائے, آپ نے حیدر حیدر کیا, سب کچھ کیا. آئیے آپ بولیں اس کی سنیں. 21 ماہ سفر ہے, تقریباً 51 دن ہو گئے آپ کو روکتے ہوئے. یہاں نہیں کہیں اور آپ چالوں کے مسائل سنیں گے. میں تو آپ کو تابوت نکلنا ہے تو 3 منزلیں سنا دیتا ہوں چھوٹی چھوٹی سی, اور آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ جب قتل حسین کے بعد واپس آؤں گا یہ اعلان کیا گیا کہ کوئی حسین کا مرثیہ نہ پڑھے, تو ایک درباری شاعر جس کا نام تھا قمیت, مولا کا چاہنے والا, اس نے اپنے کھاندے پہ بستر رکھا اور اپنے آپ کو اس کام کے لیے وقف کر دیا کہ وہ ایک ایک گاؤں جاتا تھا, شہر جاتا تھا اور ایک ایک چاہنے والے کے دروازے کو کھٹکھٹا کے کہتا تھا, سنو میں حسین کا مرثیہ سنانے آیا, سنو مجھ سے حسین کا مرثیہ سن لو. دیکھو فاطمہ کا بھرا گھر اجڑ گیا, دیکھو حسین پیاسے مارے گئے, دیکھو حسین بھوکے شہید ہو گئے, دیکھو حسین کا بھائی مارا گیا. حسین مرثیہ پڑھتا تھا, پڑھتے پڑھتے مدینے پہنچا. ریا کریں گے آپ تو تیار رہیے. مدینے پہنچا. اب مدینے پہ ایک ایک کے دروازے کو نوک کر کے کھٹکھٹا کے کہتا تھا, مجھ سے حسین کی مظلومیت کا مرثیہ سن لو. میں حسین کے غربت سناتا ہوں. اللہ قتل الحسین بکربلا, اللہ ذبح الحسین بکربلا. کہتے ہیں مدینے کا ہجوم کمیت کے پیچھے, کمیت آگے مرثیہ پڑھ رہے ہیں. مجمع سن رہا ہے کہ اسی دوران ننھے ننھے بچے, بہت آہستہ آہستہ مسائل پڑھتا ہوں, تصور کیجئے گا تو آنکھ سے آنسو آ جائے گا. ننھے ننھے بچے, کسی نے کمیت کی کلائی پکڑی, کسی نے کمیت کا ہاتھ پکڑا, کسی نے کمیت کے دامن کو پکڑا. جس کا ہاتھ کمیت, کسی کا پیر, کسی کے کمیت کے پیروں میں, کسی کے کمیت کے پیر پکڑے. یہی کیفیت تاری ہے, کوئی ہاتھ, کوئی قدم, کوئی دامن,
ایک ایک چیز بس کویت کو اپنی طرف ہر بچہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے اور یہی کہہ رہا ہے کویت تم صبح سے ہمیں مرثیہ سنا رہے ہو، ہمارے جد کی مصیبت سنا رہے ہو، ہر بچہ اپنی طرف کھینچ کھینچ کے کہہ رہا ہے کویت صبح سے ہمارے جد کا مرثیہ سنا رہے ہو، آؤ ہمارے گھر چلو ہم تمہیں پانی پلائیں، آؤ ہمارے گھر چلو ہم تمہیں کھانا کھلائیں، صبح سے پیاسے ہو، صبح سے بھوکے ہو، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ کویت کہتے ہیں سب کو سنایا تو سنایا مگر جب تک امام کو مرثیہ نہ سنا دوں سوچوں گا کہ کسی کو نہیں سنایا۔ بہت روئیں گے آپ سرکار، وعدہ ہے میرا اگر آپ روتے ہیں تو جملہ سنے۔ کہتے آئے کویت امام سجاد کے پاس اور آ کر کہا مولا میں آپ کے جد کا مرثیہ صبح سے سنا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اب آپ کو بھی سناؤ۔ امام کہتے ہیں کویت ہم تو تمہارا مرثیہ صبح سے سن رہے ہیں، تم آگے آگے تھے، ہم بھی مجمع میں تمہارا مرثیہ سن رہے تھے، مگر پھر بھی کویت مرثیہ پڑھو۔ کویت نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جملہ سنیے گا بالکل اسی نہج پر کویت نے مرثیہ پڑھا، گریے کی آواز بلند ہوئی، امام رونے لگے، بیٹھنے والے رونے لگے، مرثیہ مکمل ہوا۔ ننھے ننھے بچوں نے کہا سنیے گا جملہ، ننھے ننھے بچوں نے کہا مولا کویت نے ہمارے جد کا مرثیہ سنایا ہے، کویت کو کیا کوئی انعام نہ دیجیے گا، کوئی تحفہ نہ دیجیے گا؟ تمہاری جوانی سلامت رہے نوجوانوں، فقرہ سننا اگر نرم پہلو ہے تو تڑپ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ کویت کو مولا تحفہ دیجئے، میرے مولا نے سر سے امامہ اتارا، اسے چادر کی طرح لپیٹا، ایک ایک کونا بچوں سے پکڑوایا اور پکڑوا کے کہا کہ گھر کی خواتین کے پاس جاؤ اور جا کے کہنا کویت نے حسین کا مرثیہ سنایا ہے، جس کے پاس جو تحفہ ہو وہ دے دے۔ کہتے بچے گئے، واپس میں چھوٹی سی گٹھڑی بنا کے لائے، امام کے حوالے کی، امام نے کویت کو دی، کویت نے تڑپ کے کہا مولا نہیں چاہیے، امام کہتے ہیں کویت دے رہے ہیں رکھ لو، ارے ہم کربلا کے بعد اجڑ گئے، اگر اور ہوتا تو ہم اور دیتے، کویت رکھ لو، خدا جانے کہ فکرے پہ کیا عالم ہو، میں تو پڑھ ہی رہا ہوں، کویت رکھ لو، ہم کربلا کے بعد اجڑ گئے، اگر اور ہوتا تو اور دیتے۔ کہتے کویت نے پکڑا، اب جو کھولا تو دیکھا کسی بچی کی بالیاں ہیں، کسی کے کاکار، ارے بیویوں کے زیور، کویت نے چھوڑا مولا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ سنتے چلیے گا، کویت مرثیہ پڑھ کے چلے گئے، پیچھے منہال آ گئے، آ کے کہا مولا ابھی ابھی کویت سے ایک روایت سنی ہے، مولا آپ سے منسوب ہے، مولا دریافت کرنے آیا ہوں، مولا بتائیے گا۔ صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، میں فقرہ سن لو اور پھر مسائل پڑھتا چلے جاؤں گا، اس کے بعد کوئی فقرہ نہیں کہوں گا۔ 18 سال کی عمر ہے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، 9 سال بابا کے گھر، 9 سال علی کے گھر، جب تک باپ کے گھر رہی، باپ نے چاہا کہ فاطمہ کچھ مانگے، جب شوہر کے گھر آ گئی، شوہر نے چاہا کہ فاطمہ کچھ مانگے، ارے جس کے مانگنے کی حسرت شوہر اور باپ لیے ہوئے تھے، وہ زمین بھی ہاتھ میں رومال لے کر عزاداروں کی آنکھوں کے سامنے اپنے حسین کے زخموں کے لیے 2 آنسوؤں کا سوال کر رہی ہوگی۔ اللہ جانے کس کے آنسو رومال فاطمہ میں جگہ پائیں گے۔ اب بس پڑھتا چلا جاؤں گا۔ مولا ابھی ابھی کویت سے سنا ہے، مولا کیا یہ بات صحیح ہے؟ کویت کہہ رہے تھے عصر عاشور جب آپ کے بابا آپ سے ملنے آئے، آپ پہچان نہ سکے، سن لیجیے گا فقرہ، آپ پہچان نہ سکے۔ مولا یہ کیسے ممکن ہے ایک بیٹا اپنے باپ کو نہ پہچان سکے؟ مولا نے جیب سے انگوٹھی نکالی اور نگینہ دکھایا، اور دکھانے کے بعد کہا منہال یہ نگینہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا۔ کہ جب میرا بابا
میرے پاس آیا تھا، میرے بابا کے بدن پر اتنی سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو۔ اجرکم علی الصحرا، اتنی سی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں زخم نہ لگا ہو۔ یہی وجہ ہے عصر عاشور میرنیس کہتے ہیں کہ جب حسین ایک خارجی نے بادشاہ کے خلاف خروج کیا ہے، جلدی سے آ، خط ملا پہلوان بصرہ کے ایک 4 برس کی بیٹی تھی جس سے وہ بڑی محبت کرتا تھا، جسے وہ بہت چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا ساتھ لے جاتا تھا۔ اب جب خط ملا جنگ پہ جانا تھا، اسباب جنگ سے آراستہ ہوا، بیٹی کو آغوش میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا، بیٹی ہم ایک بہت بڑی جنگ پہ جا رہے ہیں، واپسی پہ بہت انعام ملے گا، ہم تمہیں انعام لا کے دیں گے، بیٹی اگر کوئی خواہش ہو تو مجھ سے ظاہر کرو۔ بیٹی نے بس ایک جملہ کہا، بابا مجھے عقیق کی انگوٹھی بڑی پسند ہے، اگر ہو سکے تو لیتے آنا۔ سنیں گے فکرے، پہلوان بصرہ خیم گھر سے نکلا، مقتل میں آیا، عمر سعد سے ملا۔ آپ جانے آپ کی آنکھیں عمر سعد سے ملا، بتا مجھے وہ کون ہے جس کے سامنے کوئی جانے کو تیار نہیں؟ کہ وہ دیکھ رہا ہے لہو میں ڈوبا کھڑا ہے ضعیف، جس کا بدن لہو میں تر، جس کا گھوڑا لہو میں تر، جس کی تلوار سے لہو ٹپک رہا ہے، یہی ہے جا اس کا کام تمام کر۔ پہلوان بصرہ مقابلے میں آیا، آ کر کہتا ہے ضعیف میں تجھ سے جنگ کیسے کروں، جب واپس چلا جا، جنگ ڈال دے۔ انیس کہتے ہیں خدا جانے کتنا درد تھا حسین کی آواز میں کہ حسین نے کہا اے پہلوان بصرہ تو ہی بتا وہ جی کر کیا کرے جس کا عباس جیسا بھائی مارا گیا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بیٹا مارا گیا ہو، جس کا قاسم جیسا بھتیجا مارا گیا ہو، جس کا اون آواز نہ دبانا تمہیں حسین کی غربت کا آواز تھا، جس کا قاسم جیسا بھتیجا مارا گیا ہو، جس کا اون محمد جیسے بانجے مارے گئے ہو۔ اب مجھے جینے کی کوئی حسرت نہیں کہ اتنا درد تھا حسین کی آواز میں کہ فوراً پہلوان بصرہ گھوڑے سے اترا، آگے آیا عباس، اون محمد، علی اکبر، قاسم، ارے یہ تو مسلمانوں کے نام ہے، ہمیں بتاؤ کہ تم کون ہو، ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اگر اولاد سے محبت ہے تو جملہ سنو، جلدی بتاؤ کون ہو، جلدی بتاؤ، ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں کرتے، یہ تو مسلمانوں کے نام ہیں۔ کہتے جب اس نے اصرار کیا میرے مولا نے عقیق کی انگوٹھی نکالی اور پہلوان بصرہ کو دی اور دے کر کہا لے پہلوان بصرہ لے جا کے اپنی بیٹی کو دینا اور کہنا بڑی خوش نصیب ہے کہ باپ سے تمنا کی باپ نے پوری کر دی، لیکن میری ایک بیٹی مدینے میں تلا ایک ہی تمنا کی تھی بابا علی اکبر کے صحرا سجانا، بابا لے لے آ جانا، بابا بھیا کو بھیج دینا، مگر آئے نے میرا اکبر ایڑیا رگڑ کے سو گیا۔ اجرکم علی الصحرا، اجرکم علی الصحرا، اجرکم علی الصحرا۔ ابھی تابوت کی زیارت کریں گے، سن لو 2-4 منٹ، آپ کی آنکھیں نم ہے، کہا ہے یہ غیب کی باتیں آپ کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو یا نبی کوئی جانتا ہے یا امام جانتا ہے، آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے پتا؟ اور اوپر سے مدینے کا نام حاضر ہو مجلس میں سنو گے، انیس کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ جلدی سے بتائیے، اوپر سے مدینہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں مدینے کے نام سے چوک کیوں گیا پہلوان بصرہ؟ کہ مدینے جانتا ہے، کہا ہاں میں مدینے جاتا رہتا ہوں، مدینے میں میرا آقا حسن رہتا تھا، اس وقت مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، ہر سال موسم حج میں جاتا تھا، حج کے بعد زیارت کرتا تھا، مگر اس سال بدقسمتی سے نہ جا سکا، کاش اب دوبارہ جانا نصیب ہو، میں حسین کے زیارت کروں۔ انیس فکرہ کہتے ہیں کہ امام نے پوچھا اگر دیکھ لیا تو پہچان لے گا؟
کہا نا ہر سال زیارت جاتا ہوں، پہچانوں گا کیسے نہیں کہ انیس کہتے ہیں مولا نے لہو صاف کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں۔ آپ جانے ہیں آپ کی سماعت فکرہ سنو، پہلوان بصرہ نے تلوار نکالی، اس میں مجال ہے مولا جو آپ سے لڑے گا، ابھی لشکر پہ حملہ کرتا ہوں۔ امام کہتے ہیں سرحد کربلا سے چلا جا، میں منزل امتحان میں ہوں۔ دربار مختار میں لایا ہوا ظالم روایت کرتا ہے کہ یہ پہلوان بصرہ چلا گیا، حسین پشت فرس سے زمین پہ جب آئے، ایک منزل ایسی آئی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حسین زندہ ہیں یا حسین مر گئے۔ کہتے شبر آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا حسین کوئی آواز نہ آئی، خولی آگے بڑھا حسین کوئی آواز نہ آئی، سنان آگے بڑھا حسین کوئی آواز نہ آئی۔ آخر میں شبر آگے بڑھ کے کہتا حسین وہ دیکھو خیمے میں آگ لگ گئی، وہ دیکھو پہلوں کے سر سے چادریں چل رہی ہے، جملہ سنو اور زیارت کر لینا۔ کہتے ہیں کہ حسین نے دونوں ہتھیلیوں کو زمین پہ رکھا، سر کو اٹھانا شروع کیا، ایک ظالم پتھر لے کے آگے بڑھا، ارے کرے حسین